ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اور سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ محترم خواتین و حضرات، یہ آیت سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت ہی اہم حکم دیا ہے کہ سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور یہ اللہ کی رسی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، وعطرتی میرے گھر والے ہیں۔ تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید کتاب اللہ، اور کتاب اللہ میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، یعنی قرآن و حدیث وہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام دو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے رسی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس سے اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ جیسے کچھ لوگ گہرائی کے اندر کسی گہری کھائی میں یا کنویں میں گر جائیں اور انہوں نے باہر آنا ہو، اوپر سے ایک شخص رسی کو لٹکائے، فرمایا جو اس رسی کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے وہ اس کنویں سے گہری کھائی سے باہر آ جائیں۔ تو گویا کہ تم گمراہیوں کے اندر چلے جاؤ گے، ضلالتوں میں چلے جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تو تم انشاءاللہ ان چیزوں سے ضرور بچ جاؤ اور جدا جدا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تختلفوا، آپ نماز کی صف بنا رہے اور لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟
قریب قریب ہو جاؤ، مل کر کھڑے ہو جاؤ، لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، ورنہ یاد رکھو اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے۔ اور یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو بطور انعام بیان کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، ایمان والوں، ایمان والیوں، جب تم یاد کرو اس وقت کو، تم آپس میں دشمن تھے، 40 سال تمہاری جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، اور تمہارا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ اس کا گھوڑا مجھ سے آگے کیوں چلا گیا۔ یہ جاہلیت کا دور تھا۔ اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، دشمنیاں تمہارے اندر اتنی تھی کہ دشمنیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ فألف بین قلوبکم، بس اللہ نے تم پر بہت بڑا انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جامع مسجد رحمانیہ کے محترم خواتین و حضرات، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، ایک بہن کو دوسری کی بہن بنا دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اور وہ رشتہ کلمے کا رشتہ ہے۔ لہذا اب تم نے احتیاط کرنی ہے۔ شیطان یہ چاہے گا کہ تمہیں اختلافات میں ڈال دے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، آپ دیکھتے ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے، لوگ مسجد کے اندر جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتے، اور جھگڑا کروا دیتا ہے شیطان، اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ سالوں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں نہیں ملے۔ تو اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اختلاف ہو، تو فرمایا اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، ایک امت بن جاؤ، ایک امت بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے انصار کو اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، کیونکہ مہاجرین بہت بڑی قربانیاں دے کر مکہ سے آئے تھے، سب کچھ لٹا کر آئے تھے۔ فرمایا اب ان کا خیال کرو، یہ تمہارے بھائی ہیں، اس لیے وہ انصار کہلائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث، میں ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے بھائیوں کو جگہ دی۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے گھر دیے، اپنی جگہ دی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یحبون من ہاجر الیہ، وہ ان کو سے محبت کرتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے ان کی طرف آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، یہ آیت بہت اہم ترین آیت ہے۔ 1443 ہجری کے اندر 2023 کی آج کی اس تاریخ میں یہ سب سے اہم آیت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اپنے دلوں کو وسیع کیجئے محترم بھائیوں، اپنے دلوں کو کھول دیجئے۔ قرآن کی یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ سورۃ الحشر کی آیت، اللہ اکبر، اور فرمایا اگر ان کے پاس وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر قربانی دے کر اپنے بھائیوں کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ خود بھوکے سو جاتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں۔ یہ صفات پھر اس جماعت کی ہوتی ہیں جو بدر میں جب اترتی ہے 313 بن کر، تو 1000 کے لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے، اور نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ گھوڑے ہے، نہ سامان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کے لیے کس کو بھیجتے ہیں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خیمے میں دعا کر رہے ہیں، بدر کے میدان میں، مسجد میں نہیں، میدان کے اندر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو کہ کالے رنگ کی تھی گر جاتی آپ کی کمر سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں آپ بس کیجیے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ فرمایا ابو بکر وہ دیکھو سامنے جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہے، تیاری حالت میں، لگامیں گھوڑے کی تھامی ہوئی ہیں، اور یہ میرے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی وہی معاملات ہیں، لیکن غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں سے ہوئی کہ ہم اختلاف میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، ان کے اندر دو غلطیاں تھی۔ نمبر ایک، کثرت سؤالہم، فضول لا یعنی سوالات کرنا، بامقصد سوال کیے جا سکتے ہیں، لا یعنی سوال یعنی ایسے سوال کرنا جن کا کوئی معنی مطلب نہ ہو، صرف فتنہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا، اختلاف علی انبیائہم، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا۔ فرمایا کبھی اختلاف نہیں کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا کبھی گمراہ نہ ہوگے، میں تمہارے درمیان کتاب و سنت چھوڑے جا۔ حجۃ الوداع میں بھی امت کو یہی نصیحت کر رہے ہیں۔ لوگوں 1.25 لاکھ صحابہ کرام، 1,24,000 صحابہ کھڑے ہیں، اور حجۃ الوداع اور منا، اللہ اکبر، میدان عرفات کا میدان، اور خطبہ ارشاد فرما رہے عرفات کا میدان۔ میں 10 ذی الحجہ، آج حرمت والا دن ہے، حرمت والا شہر ہے، اور یہ حرمت والی جگہ ہے۔ سن لو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہاری مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے یہ جگہ، یہ شہر، یہ دن حرمت والا ہے۔ اور اس میں بھی امت کو نصیحت کی کہ آج میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑ لینا، جدا جدا نہ ہو جانا۔ تمہارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان تفرقہ ڈلے، تمہیں توڑ دیں، اور یہی کام کیا تھا ان کے روحانی پیشوا نے، یعنی عقیدے کے لحاظ سے فرعون نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرعون تھا نا، ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین میں تکبر کیا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ وجعل اہلها شیعا، اور وہاں کے رہنے والوں کو گروہ گروہ کر دیا، شیعا مانا گروہ گروہ کر دیا۔ یستضعف طائفة منہم، ایک گروہ کو کمزور کر کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی۔ یہ اختلاف کی وجہ سے تمہاری قوت، تمہاری جو ساری وہ طاقت ہے وہ ہوا میں بکھر جائے۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم سب کا یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم 59 ٹکڑوں میں تقسیم ہیں۔ اللہ فرماتے بلا تکونوا کالذین تفرقوا، تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا جو ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم، اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے رہے علیہ السلام۔ اتنے ظالم تھے، جو نبی نے حکم دینا اس کی کھلی نافرمانی۔ نبی نے کہنا داخل ہو جاؤ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوتے، نیچے بیٹھتے ہوئے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ نبی سے عداوت تھی اس قوم یہود کو، اللہ سے دشمنیاں،
اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا. اللہ کے اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 میں تقسیم ہوگی، ایک زیادہ میں تقسیم ہو جائے. اور فرمایا یہ بڑی خوفناک بات ہے. خواتین و حضرات، فرمایا سارے کے سارے دوزخ کی طرف جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت کسے کہتے ہیں؟ ملت اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی اپنے عمل سے امت کو راستے بتا دیتے ہیں، وہ ان پر چلنے والی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا تمہیں میں نے ہر وہ راستہ بتا دیا. جامع مسجد رحمانیہ کے خواتین و حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ہر وہ راستہ بتا دیا جو جنت کی طرف جانے والا، اور ہر اس بات سے منع کر دیا جو دوزخ کی طرف جانے والی تھی. اب بتائیے یہ پھر میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس ملت کے اوپر چلتے ہوئے سیدھا اپنی جنت، اپنی منزل کو پہنچیں. ہماری منزل اللہ کی جنت ہے. اب اس اختلاف کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ آج دنیا میں جب آپ کے سامنے خطبہ بیان کر رہا ہوں، آج دنیا میں اسلام مغلوب ہے، دنیا میں اسلام کی قوت نہیں ہے. جو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کافر ظالم اس کو پکڑتے ہیں، اس کو شہید کرتے ہیں. اور ابھی کل ہی وہ ظالم یہودی کہہ رہے تھے نکل جاؤ فلسطین کے مسلمانوں، یہ سرزمین شام سے دفع ہو جاؤ. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. آپ غور کیا ہم نے اس بات؟ کس کی ہے یہ زمین؟ اللہ تعالیٰ. اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ جاتے نہیں عمرے پہ، حج پہ جا کے وہاں لبیک پڑھتے رہتے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک، بے شک تعریف ساری کی ساری اور نعمت ساری کی ساری تیرے لیے. آگے کیا کہتے ہیں؟ والملک، ملک بھی آپ کا ہے، بادشاہت آپ کی. اللہ شہنشاہ ہے. شہنشاہ کا معنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی شخص شہنشاہ نام نہ رکھے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. تو ملک کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ظالم اس ملک سے جو میرا ہے، صرف میرا ہے، کسی کا نہیں ہے. میں اس زمین کا، دنیا کا خالق اور مالک ہوں. میرے ماننے والوں کو آج کہا جا رہا ہے کہ زمین کو کیا کر دو؟ خالی کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں قیامت کے قریب جب حالات سخت ہوں گے، فرمایا فعلیک بالشام، شام میں پہنچ جانا، شام کو اختیار کرنا. اور یہ جو فلسطین اور غزہ ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ سرزمین شام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی راستے سے ہجرت کی. یہ ہجرت کے سفر کے دوران اسی علاقے سے گئے، اور جتنے پیغمبر آئے اکثریت سرزمین شام کے اندر آئی. یہ وادی مقدس ہے، بیت المقدس شہر ہے، اور مسجد الاقصی وہ پہلا قبلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ایمان والوں کے لیے، جہاں آپ ایک نماز ادا کریں صحیح حدیث کے مطابق 250 نمازوں کا اجر ملتا ہے. بیت اللہ میں 1 لاکھ کا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز 1000 کی، اور مسجد الاقصی کے اندر اللہ اکبر ایک نماز کوئی پڑھ لے 250 نمازوں کا اجر ملتا ہے. وہاں سے آج یہودی
نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، میرے محترم بھائیوں، جمعات پڑھنے والے غور تو کریں، آج یہودی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سرزمین کو خالی کر دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ کیا یہ لمحے یعنی انتہا درجے کی جسے کہتے ہیں مسکنت ہے، نچلا حصہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون، ایمان والو تم نماز پڑھتے ہو، روزے رمضان کے رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، طواف بھی کرتے ہو، عمرے بھی کرتے ہو، اور صدقات و خیرات بھی کرتے ہو، رحمانیہ مسجد بھی آپ لوگوں نے بنائی ماشاءاللہ، ابھی اس کو اللہ تعالیٰ مزید فرصت عطا فرما دے، لیکن مسجدیں بنا کر اس مسجد سے اگر تربیت اور تعلیم کو نہ نکلی تو پھر یاد رکھنا یہ سب سے بڑا قصوروار وہ لوگ ہوں گے جو اس منبر پر جیسے موجود ہیں، اور یا پھر ہم سب اجتماعی طور پر غلط ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس منبر سے ہم نے فرقوں کی دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت نہیں پیش کی۔ اگر اس منبر کو میں نے فرقوں کی دعوت کے لیے نہ استعمال کیا ہوتا اور میں نے لوگوں کو مسلمان کی حیثیت سے جوڑا ہوتا، آج امت تیار ہوتی، اور پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین کے اندر کسی مسلمان کو بھی ہاتھ لگا کے دکھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی۔ مدینہ میں ایک دفعہ واقعہ ہوا بڑا، کیا واقعہ ہوا؟ پانی پلا رہے، وہاں انصار اور مہاجر ان کی لڑائی کروا لی۔ یہ یہودی ظالم، ایک یہودی گزرا، اس نے پچھلی جنگوں کا ذکر کیا، حدیث میں آتا ہے لڑ پڑے۔ اچھا لڑائی جب ہوئی، ابھی آغاز لڑائی تھا، تو انصاری نے کہہ دیا یا اہل الانصار، انصاریوں دوڑو ادھر آؤ۔ مہاجر نے بھی آواز لگا دی یا اہل المہاجر، وہ مہاجرین ادھر آ جاؤ۔ آج ہم بھی ان باتوں کو سمجھیں کہ اس کراچی شہر کے اندر ہم بھی جو ہجرتیں کر کے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ لوگ وہاں لڑ پڑے ہیں، اللہ اکبر، آپ فوراً کھڑے ہوئے، اور جو آپ کی چادر تھی وہ زمین کے ساتھ گھسٹتی بھی جا رہی تھی، آپ نے اپنی چادر کو بھی درست نہ کیا، فوراً دوڑے اور وہاں جا کر ان سے کہا لوگوں یہ کون سی جاہلیت کی پکارے تم پکارے ہو؟ میں تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور میں دعو ہوں، ان کو چھوڑ دو، انہا منتنۃ، یہ بدبودار بات ہے، عصبیت کی باتیں، فرقہ وارانہ لسانیت کی باتیں۔ آج ہم کس کس تقسیم میں چلے گئے، زبان پر، عصبیت پر، فرقوں پر۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کیا کہتا ہے؟ وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں۔ ہر فرقہ یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ ہے اختلاف کی تباہیاں۔ اب حملہ کر دیا یہودیوں نے، 7 اکتوبر سے یہ جنگ چل رہی ہے، لیکن محترم بھائیوں ہم صرف کھڑے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں، صرف دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے۔ 2 ارب ہیں ہم، 2 ارب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی ابو داؤد کی اس حدیث میں کی تھی، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، یعنی کافروں کی بات کی آپ نے، کہ جیسے بھوکے دسترخوان جب لگتا ہے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ کھانا کم کھاتے ہیں، اجاڑتے زیادہ ہے، اس طرح امت میری، اس طرح امت پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کو یہ حدیث تو بیان کی صحابہ کے سامنے، اللہ اکبر، وہ لوگ کہ جن کے دور میں مدینہ میں ایک سنار یہودی نے ایک عورت کیا صرف جو برقع ہے اس کی چادر ہے وہ باندھ دی اور وہ اٹھی، اس کا پردہ ہٹ گیا، اس نے اسلام کا نام لگایا، صحابی نے آگے بڑھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔
اللہ اکبر. اور پھر یہودی نے مسلمانوں پر حملہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر چڑھائی کی اور اس پورے قبیلے کو بنو قینقاع کو مدینہ سے ہی فارغ کر. ایک عورت کا پردہ ہٹا تھا. اور آج ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. آج پردے نہیں ہٹے, آج تو عزتیں بھی گئی اور اسلام چلا گیا. تو محترم بھائیوں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کو سنا, یہ بدبودار بات ہے. تو محترم بھائیوں, بس یہی جمعے کے خطبے کا خلاصہ ہے کہ اپنے اندر اختلاف ہم نے کبھی نہیں پیدا ہونے, ایک دوسرے کو کافر قرار دینا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں ارشاد فرمایا, میں لوگوں لا ترجعوا بعدی کفارا, میرے بعد کافر نہ ہو جانا. یعنی یہ عمل کفر ہے. یضرب بعضکم رقاب, ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگتے. یہ فلاں, ہم سلام نہیں کرتے, کیوں نہیں کر رہے؟ کہ یہ فلاں فرقے سے فلاں مسلک سے ہے اور اس کو سلام نہیں کرنا. جنازوں میں نہیں جاتے. ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری والدہ وہ جو ہے وہ کسی دوسرے مسلک سے تھی, ان کا جنازہ پڑھا جائے گا. میں نے کہا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. ہاں, انہوں نے موت کے وقت کلمہ پڑھا ہے, ہم نے انہیں کلمہ پڑھایا ہے. میں نے کہا آپ اس کے بعد بھی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ جب وہ موت کی سانس میں آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من کان آخر کلامہ لا الہ الا دخل الجنہ. یہ تو بڑا عظیم کام کیا انہوں نے. چھوڑیے ان کی, کہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ تھا ہم ان کا جنازہ پڑھ کر اللہم اغفر لہا وارحمھا کہتے. ہمارا کام تھا کہ ہم ان کے ہر معاملے میں شریک ہوتے. بھائی غلطی ہے, کوئی بدعت کر رہا ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے, کوئی عمل شرک کر رہا ہے, اس کو دعوت نہیں دینی آپ نے. جائیے اس کے گھر جائیے, اس کو بٹھائیے. آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, کوئی کہتا ہے میرے والد صاحب ہیں, کوئی کیا کہتا ہے, اس کو دعوت دیں. آپ نہیں دے سکتے, کسی دوسرے کو عالم کو لے جائیں, چائے پہ بٹھائیں, ان کو اچھے طریقے سے اچھے ماحول میں بٹھا کر سمجھائیں کہ بھئی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں, یہ بدعت ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا, یہ شرک کہلاتا ہے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کتنوں نے دعوت. اس پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے جو جسے آپ کہتے ہیں نا جن کے مزار ہوتے ہیں, ان کے نمائندے ہمارے پاس آئے اور وہ آ کر, میں بہت مختصر صرف اشارہ دے رہا ہوں, انہوں نے کہا آپ ساری دنیا کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ہمیں آپ شرک کر کے ہمارے اوپر آپ نے شرک کے جو ہے نا فتوے لگائے ہوئے, کبھی آپ نے ہمیں دعوت کیوں نہیں دی؟ یہ بات سننی تھی. وہاں مجلس میں سارے علماء موجود تھے, حیران رہ گئے. اس نے کہا اگلا سال آئے گا, ہمارا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ آئیں, ہمیں دعوت توحید دیں, ہم انشاءاللہ اسٹیج لگائیں گے, آپ آ کر اللہ کی توحید ہمیں سنائیں, ہمیں سمجھائیں. یہ وہ ہم سے کہہ رہا ہے جو قرآن و حدیث کے ماننے والے اہل الحدیث سے, وہ جو ایک دوسرے مسلک کا میں نام نہیں لے رہا, جس کو ہم کنفرم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, نعوذ باللہ. بھائیو یہ الفاظ کبھی نہیں کہنے, کسی عالم نے یہ الفاظ نہیں کہے. پرانی باتیں چھوڑے, میں آپ سے 10 سال کا چیلنج کر کے ڈیٹا پوچھتا ہوں, کوئی بتا دے مجھے ایک بات. کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہہ دیا یا کافر, کیا کہا؟ یا کافر. خواتین بھی توجہ کریں, سنیں اس بات کو, اپنی مسلمان بہن کو نہیں کہنا کبھی بھی. فرمایا فقد باء بہ احد, یہ تو 2 دھاری تلوار ہے. اب لفظ منہ سے نکل گیا, وہ ہے یا نہیں ہے تو اللہ کو پتہ ہے,
لیکن فرمایا یہ پلٹ کر اس کو کاٹ ڈالے، اس کو کافر کرتے ہیں لوگ۔ خود میں اپنی توحید کو خراب کر بیٹھوں گا یہ لفظ کہہ کر، ہمارا کام قطعا نہیں ہے، ہمارا کام ہے محبت سے، پیار سے، رحمانیہ مسجد میں لائیے، کھانے کھلا کر، چائے پلا کر اور اچھے طریقے سے مہمان نوازیاں کر کر کے، خدمتیں کر کر کے ان کو جوڑیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جن کو قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں تھی، جو اس دعوت سے آج انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو بھائیو جب ہم دعوت سے آئے ہیں تو یہ کام ہم نے ان کو کیوں نہیں کرنا؟ سب سے پہلے دعوت کے ہمارے یہی کام، ہم نے اجتماعیت اختیار کرنی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اتحاد کر کے، متحد ہو کر، مسلمان بن کر، کلمے کے تحت، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک نبی محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی قوم، ایک قرآن پڑھنے والے جمع ہو جاؤ، اور سارے کے سارے اشداء علی الکفار، ان یہودیوں کو اور ان کے ساتھ یہ ہندو جو آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں، گائے کے پجاری، اچھا یہ بھی گائے کے پجاری ہیں، قرآن نے کہا اور یہ بھی گائے کے پجاری۔ یہ دو دنیا کے ملک بڑے مماثلت رکھتے ہیں، جو اس نظریے پر قائم ہوئے کہ ہم نے دنیا میں اپنی جو ہے نظریاتی سرحدیں بنائی ہیں۔ انہوں نے، ہندوستان کہتا ہے میں نے سارے بر صغیر بلکہ اس سے بھی آگے علاقہ، یہ نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، پاکستان، یہ اکھنڈ بھارت آج انہوں نے اپنی اسمبلی میں لگایا۔ اور اسرائیل بھی یہی کہتا ہے میری سرحدیں کہاں تک ہیں؟ یہ آپ کا مکہ مکرمہ، بیت اللہ، کہتا ہے یہ ہمارا ہے۔ آج آپ کی جنگ ان کے ساتھ ہے، تو اتنی بڑی جنگ آپ لڑ رہے ہیں اور لڑنی ہے آپ نے، ورنہ یاد رکھنا اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کی ہے، فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم درست نہ ہوئے، اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں دوسری قوم لے آؤں گا، میں دوسرے عمر فاروق، ذیشان، علی اور طلحہ پیدا کر دوں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، لیکن وہ باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ صحیح امت بنیں گے، اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا میں پھر انشاءاللہ میرے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا، اللہ کن کہہ دے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے کہ ان ظالموں کو صرف کن کہہ دے یہ تباہ ہو جائے، آپ غور نہیں کرتے، لیکن اللہ ہم سے کہتے ہیں یعذبہم اللہ بِأَیدِیہم، اللہ ان کو عذاب دے گا، ان یہودیوں کو جو آج نہتے فلسطینیوں پر بمباریاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرا ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے یعذبہم اللہ، انہیں عذاب ضرور دے گا، لیکن ہاتھ جامع مسجد رحمانیہ کے، کراچی کے، پاکستان کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، یہ جو اتنی ہم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور اتنی استعمال کر رہے ہیں، یہ جو گھر ہیں اللہ نے 8 چیزیں بیان کی ہیں، میں جن گھروں میں تم رہتے ہو، بڑے بڑے گھر تم نے بنائے ہیں، اونچے اونچے کنکریٹ کے، اور کھانے، نعمتیں، یہ پھل، یہ مال اور رزق اور اولادیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، یہ کس لیے دی ہیں؟ یہ اس لیے دی ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کافروں کو جواب دینے سے زیادہ جہاد و قتال سے میں جو ہے محبوب ہے، فتربصوا، بس ٹھیک ہے پھر انتظار کرو، اپنے گھروں میں بیٹھے ہونا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل کرے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، توحید کے اوپر ہم کھڑے ہیں، جنت ہماری پکی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور قیامت کے دن بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے جائے، وہ نظمیں پڑھتے رہتے ہیں، نہیں بھائیو ایسا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے بدر میں، احد میں،
آپ کے صحابہ نکلے اور پھر یہاں تک بات کو مکمل کرتے ہیں. یہاں تک نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، صحابہ نے فوراً دین کے اس عمارت کو مضبوطی سے پکڑا اور ایسا کھڑا کیا کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کا دور ہے، 22.5 لاکھ مربع میل جسے آپ آدھی دنیا کہتے ہیں، وہاں اسلام کو ایسے تیزی سے غالب کیا کیونکہ جماعت تیار ہو چکی تھی، اس لیے سپیڈ پھر کام کی تیزی سے بڑھی. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خلیفہ ثالث سے 35 لاکھ مربع میل، اور امیر معاویہ تک آپ چلے جائیں 64 لاکھ مربع میل. ہجرت کا 100واں سال آپ اسلامی تاریخ کا کھولے، 3 بڑے اعظموں پر اسلام تھا. ہم 74-75 سال سے نام بھی لے رہے لیکن ہم ابھی تک اپنے مسئلوں سے نکل نہیں سکے. آؤ بھائیو، اپنے اندر سے اختلاف کو ہم باہر نکالتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ختم کریں. مسلکوں کے اس وقت امت کا مسئلہ ہے. اس وقت ایک طرف یہودی ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں، ایک طرف اسلام کا معرکہ ہے، دوسری طرف کفر کا. بہت سارے لوگ بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ اس معرکے میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے؟ متحد ہو کر، اپنی صفوں میں اتحاد کر کے، اپنے مسلمان بھائی کو قریب کر کے، محبتیں کر کے. اشداء علی الکفار، انشاءاللہ پھر یہ جماعت کو اللہ خود توفیق دے گا. 3000 کلومیٹر کا فاصلہ اللہ آپ کے لیے کھول دے گا اور سیدھا آپ جا کر انشاءاللہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکیں گے. لیکن ایسے نہیں، اس طرح جذباتیت سے نہیں کہ ہم صرف باتیں کریں اور جی مجھے ابھی ٹکٹ لے دو تو نہیں. ایسے نہیں بھائیو، ہم ابھی اپنی اندر غلطیوں کو دور کریں، دین کی طرف آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین پر آ جاؤ گے، ذلتوں سے نکل جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے اس کلمے کے تحت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم بھائیو، یقیناً ان حالات میں ہمیں اپنی دینی اور ہماری ملی جو ذمہ داری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، بے یار و مددگار اسے نہیں چھوڑتا اور اس پر ظلم نہیں کرتا. آج ہم لوگوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا مال کھا جاتے ہیں. یہ حدیث ہمیں بہت سامنے رکھنی چاہیے. ہم اپنے بھائی کے حقوق غصب کر لیتے ہیں ناجائز، ان کو سوچنا چاہیے. تو بہرحال جو فلسطین کا جو معاملہ ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں سارا جسم اس تکلیف کو، میں کبھی آپ کے پیر میں تکلیف ہو اور سر نے یا ہاتھوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں، تو پیر کا مسئلہ ہے، پیر تو سب سے نیچے ہے، سر تو سب سے اوپر ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. تکلیفوں پیر کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا دانہ نکلے، سارا جسم برابر تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ ہے مثال. یعنی 5000 یا 3000 کلومیٹر دور غزہ میں بمباری ہے اور ہمیں اسی طرح تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کو دل میں نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ ہم نے اس کو دنیا کو دکھانا ہے، اللہ کو سب سے پہلے، اور دنیا کو بھی دکھائیں گے. انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان اس تکلیف کو برابر محسوس کر رہے ہیں. اسی حوالے سے الحمدللہ عظیم الشان پروگرام ہم نے ترتیب دیا کہ جہاں آ کر آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں، انٹرنیشنل میڈیا کو اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو، کہ پاکستان کے مسلمان انشاءاللہ سب ایک ہیں، متحد ہیں، اور یہودیوں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ تکلیف ہم انہیں برابر پہنچائیں گے. اور اتوار کے دن انشاءاللہ جو پرسوں 12 نومبر کو انشاءاللہ 2:30 بجے یہ ایم اے جناح روڈ پر یہ پروگرام ہے. انشاءاللہ تمام بھائی اس میں شرکت بھی کریں. خود تو آنا ہی ہے، آپ بھائیوں نے ماشاءاللہ آتے ہی رہتے ہیں اور دینی پروگراموں میں آپ کی شرکت قابل تعریف ہے. تو اپنے دوست احباب، خاص طور پر وہ لوگ جو نئے ساتھی ہیں،
جن کے ذہنوں میں سوالات ہیں فلسطین کے حوالے سے، کیا کرنا چاہیے، کون سا نیا عمل بنانا چاہیے، ان کو ضرور لے کر آئیں۔ اس میں انشاءاللہ بڑے اہم خطابات ہوں گے، تو یہ یہاں سے انشاءاللہ گاڑی جائے گی رحمانیہ مسجد سے بھی، اور عبدالحنان صاحب کے گھر سے یعنی گلی کے کونے سے خواتین کے لیے علیحدہ سے گاڑی کا انتظام ہے۔ اسی طرح 2 گاڑیاں 5 نمبر سے بھی جائیں گی، تو یہ آپ نوٹ بھی کر لیں، ایک دوسرے کو بتا بھی دیں اور بھرپور دعوت چلائیں۔ میں اکیلا چلاؤں گا، زیادہ 10 لوگ 20 لوگ لے آؤں گا، لیکن اگر آپ بھی سب دعوت چلائیں گے تو انشاءاللہ 100 200 300 لوگ ہوں گے، یہ گاڑیاں بھر جائیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ کافی خواتین و حضرات بیمار بھی ہیں، خصوصی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تمام خواتین و حضرات کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہدائے فلسطین کی شہادتیں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں ہم مختصر قنوت نازلہ بھی کرائیں گے۔ انشاءاللہ سارے بھائیوں نے دل جمی کے ساتھ دعا فرمانی ہے۔ سبحان ربک